اسرائیل کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے، لندن میں لاکھوں افراد فلسطینی کی حمایت میں سڑکوں پر آ گئے۔ استنبول میں بھی لاکھوں افراد کا مظاہرہ۔ انڈونیشیا میں ہزاروں افراد کا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ فرانس کے دہلیوں کے بعد پیرس میں پابندی کے باوجود اسرائیل کے خلاف احتجاج۔ لبنان، اسپین، اٹلی، برلن اور کوپن ہیگن اور بھارتی ریاست کیرالا میں بھی ہزاروں افراد کا فلسطین کے حق میں مظاہرہ۔ عراق اور شام کی مساجد میں فلسطینی مجاہدین کی فتح کے لیے اذانیں۔ پاکستان کا غزہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس سیلانی نے مطالبہ کیا کہ عالمی برادری اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کے لیے فوری جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ کی قرارداد پر عمل کرے۔ اسرائیل نے غزہ پر بمباری جاری رکھتے ہوئے بجلی تمام مواصلاتی رابطے کاٹ دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس اندھیرے میں ہمیں معصوم فلسطینیوں کی حالت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ترک صدر کی کڑی تنقید پر اسرائیلی بھڑک اٹھا۔ اسرائیل نے ترکیہ سے سفارتکاروں کو واپس بلا لیا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ علی کوہن نے کہا کہ ترکیہ سے سفارتکاروں کو واپس آنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اسرائیل اور ترکیہ کے تعلقات کا از سر نو جائزہ لیا جائے گا۔ ادھر سابق امریکی صدر ٹرمپ نے امریکہ میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کرنے والوں کو دھمکی دے دی۔ کہا کہ فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کرنے والوں کے ویزے منسوخ کر دیں گے۔ اقوام متحدہ کے سابق سفیر اور ہالی ووڈ اداکارہ اینجلینا جولی کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ کہتی ہیں کہ غزہ کے لوگ اجتماعی سزا کے حقدار نہیں ہیں۔ اسرائیل میں جو کچھ ہوا وہ غزہ کی شہری آبادی پر بمباری کا جواز نہیں ہو سکتا۔ چند ٹرک غزہ کی امدادی ضروریات پوری نہیں کر سکتے۔ 19 نومبر کو ہمارا اگلا بلین مارچ انشاءاللہ تعالی لاہور میں ہوگا۔ جب تک یہ ظلم جاری ہے، جب تک اسرائیل کی دہشت گردی ختم نہیں ہوتی، جب تک اسرائیل مسلمانوں کی پاک اور مقدس زمین کو چھوڑنا نہیں ہے، ہم اس تحریک کو جاری رکھیں گے۔ مسلم حکمرانوں نے فلسطین کے معاملے پر اپنا حق ادا نہیں کیا۔ ہفتے کو ہمارے پرام کارکنان پر لاٹھیاں برسائی گئیں۔ 19 نومبر کو لاہور میں ملین مارچ ہر حال میں ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے مقدس زمین چھوڑنے تک ہماری تحریک جاری رہے گی۔ جماعت اسلامی کا اسلام آباد میں غزہ مارچ، فلسطینی پرچم اٹھائے کارکنان اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ریلی امریکی سفارت خانے پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی کے اقصا مارچ میں بھی بھرپور شرکت پر پاکستانی عوام کے شکر گزار ہیں۔ سراج الحق کی قیادت میں اس بڑے مظاہرے نے اسرائیل کی غاصب حکومت کو پیغام دیا ہے کہ فلسطین مسلمانوں کی سرزمین ہے، اس سے 1 انچ بھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کے بیان پر خراج تحسین اور پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ تم نے پاکستان میں اپنی جس ایجنٹ کو بھیجا تھا، ہم نے آج اس کو شکست دے دی ہے اور وہ مقافات عمل کا شکار ہے۔ مودی تو کھل کر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ مودی کے مقابلے میں پاکستان کے حکمران میں یہ جرأت کیوں نہیں کہ وہ کھل کر کہہ سکے کہ ہم غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ مسئلہ کریں۔ پاکستانی قوم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، قدم قدم پر ان کے ساتھ ہے۔ ہمارا خون ان کا خون ہے، ہماری عزت ان کی عزت ہے، اور آج ہم ان کی آزادی کی جنگ میں ان کے ساتھ برابر کے شریک ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ یہودی لابی کا ایجنٹ مقافات عمل کا شکار ہے۔ یہودی لابی کا پیغام ہے کہ ان کے ایجنٹ کو ہم نے شکست دے دی ہے۔ فلسطینی سرزمین پر بھی صہیونی طاقتوں کو شکست دیں گے۔ امریکہ کا اب سپر پاور نہیں ہے۔ سربراہ یشوعی مولانا فضل الرحمان کا کوئٹہ میں جمعیت علماء اسلام کے تفاعل الاقصی کانفرنس سے خطاب۔ کہا حکمران کیوں کھل کر فلسطین کی حمایت نہیں کر رہے۔
ہمیں مزید دیوار سے لگایا گیا تو یہ دیوار گر جائے گی. عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد جاری رہے گی. MQM کا کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں سیاسی پاور شو. کنوینر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ہم جاگیردارانہ جمہوریت کے خلاف ہیں. مصطفیٰ کمال بولے کہ پیپلز پارٹی کراچی پر قبضہ کرنا چاہتی ہے. ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ کراچی میں 15 سالوں سے صرف لوٹ مار اور بدعنوانی ہے. انتخابات سے قبل MQM کا سیاسی رابطے بڑھانے کا فیصلہ. MQM پاکستان اور مسلم لیگ نون کے مابین جلد بیٹھک لگے گی. ذرائع کے مطابق MQM کا وفد چند دنوں میں سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کرے گا. عام انتخابات کی تاریخ اور سیاسی اتحاد بنانے سمیت دیگر اہم امور پر بات و چیت کی جائے گی. غیر قانونی غیر ملکیوں کو دی گئی اور ڈیڈ لائن میں صرف ایک دن باقی ہے. سیکیورٹی فورسز نے ملک کے بڑے پیمانے پر میپنگ اور جیو فینسنگ کے ذریعے مشکوک افراد کی نشاندہی کر لی ہے. 31 اکتوبر کے بعد پاکستان میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادوں کو ضبط کر لیا جائے گا. 24 گھنٹے کے دوران 4572 افغان باشندے اپنے ملک چلے جائیں گے. اب تک 86,546 پناہ گزین افغانستان میں موجود دہشت گرد پاکستان میں ہونے والے حملوں میں ملوث ہیں. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کہتی ہیں کہ پاکستان کو افغانستان میں موجود دہشت گردوں کے حوالے سے تحفظات ہیں. 1 نومبر کے بعد پاکستان میں غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. پاکستان کسی کا اتحادی نہیں، ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے. مسئلہ کشمیر اور فلسطین پر پاکستان کا موقف واضح ہے. امارات میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ. 2 دہشت گرد جہنم واصل. ISPR کے مطابق دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے نائب صوبیدار اور سپاہی شہید ہو گئے. چودہ نکاتی ایجنڈے پر غور کے لیے نگراں وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا. اجلاس میں حج پالیسی 2024 اور حج عمرہ ریگولیشن بل 2023 منظوری کے لیے پیش ہوں گے. فلاح جناح کو بین الاقوامی اور روٹس فراہم کرنے سے متعلق امور کا جائزہ لیا جائے گا. غیر ملکی غیر قانونی باشندوں کی وطن واپسی کے احکامات کی منظوری بھی ایجنڈے میں شامل ہے. وفاقی کابینہ ملک کی مجموعی معاشی سیاسی صورتحال اور امن و امان کا جائزہ بھی لے گی. PSO کے ساتھ معاملات طے پانے کے باوجود PIA کا فلائٹ آپریشن بدستور متاثر. 45 سے زائد پروازیں منسوخ. 13 دن میں منسوخ پروازوں کی تعداد 600 ہو گئی ہے. PIA کے حالیہ بحران میں وزارت مذہبی امور بھی حصہ دار بن گئی. وزارت مذہبی امور قومی ایئر لائن کو 550 ملین روپے کی ادائیگی سے قاصر ہے. وفاقی وزیر انیق احمد کے مطابق سیکرٹری مذہبی امور کا عہدہ خالی ہونے کے باعث فضائی کمپنیز کو ادائیگی تعطل کا شکار ہے. معروف عالم دین مولانا طارق جبیل کے بیٹے مولانا عاصم جبیل گولی لگنے سے جاں بحق. RPO ملتان کا کہنا ہے کہ مولانا طارق جبیل کے بیٹے کی وفات پر قیاسرائیوں سے گریز کریں. تحقیقات کی جا رہی ہے، حقائق جلد سامنے آ جائیں گے. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا جوہر اور نیو ہسپتال کا دورہ. دونوں ہسپتالوں کی اپگریڈیشن پروجیکٹس کے تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا. محسن نقوی نے جنرل ہسپتال کے ایمرجنسی اولڈ بلاک اور نیو بلاک میں آپریشن تھیٹرز کی تعمیر اور بحالی کا جائزہ لیا. نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے پنجاب کابینہ کا خصوصی اجلاس آج طلب کر لیا ہے. رواں مالی سال کے آئندہ 4 ماہ کے بجٹ کی منظوری دی جائے گی. لاہور میں اسموک کے ڈیرے فضا دھندلا گئی. آلودگی کی شرح 413 ریکارڈ کی گئی. لوگ گلے، سانس، آنکھوں اور جلدی امراض کا شکار ہونے لگے. ڈاکٹر کا لوگوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کا مشورہ، پانی کے زیادہ استعمال کی ہدایت کی.
भारत क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में अब तक नाकाबिल शिकस्त मुसलसल छठी कामयाबी, दिफाई चैंपियन इंग्लैंड सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। पॉइंट्स टेबल पर भारत के लिए और इंग्लैंड 10वें नंबर पर मौजूद है, जबकि मेगा इवेंट में आज अफगानिस्तान और श्रीलंका टकराएंगे। कल पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। लाहौर पोलो क्लब के ज़रिए तमाम लाहौर स्मार्ट सिटी पोलो इन पिंक टूर्नामेंट अख्ताम पसीर हो गया। इवेंट के आखिरी रोज़ फाइनल मुकाबले समेत ट्रेड और नेज़ाबाजी के मुकाबले हुए। फाइनल मैच में पेबल ब्रेकर ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद लाहौर स्मार्ट सिटी को शिकस्त दी। रंगारंग इवेंट में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अलहमरा में थिएटर ड्रामा काला मेटा भीस ने दिल जीत लिए। ड्रामे में समाजी और मुआशरती मसाइल को उजागर किया गया। फेस्टिवल में फनकारों की चौलिस्तानी पहनावों के साथ एंट्री ने माहौल गरमा दिया।